اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پاکستان 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد حسین۔ آج ایک بڑا اہم معاملہ ڈسکس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک مسئلہ ہے بچیوں کے خلا کا اور بچیوں کے طلاق کا۔ طلاق وہ جو شوہر دے دیں اور خلا وہ جو لڑکی خود لے لے۔ دونوں ہی صورتیں بہت زیادہ عام ہوئی ہوئی ہیں۔ کہیں شوہر طلاق دیتے تھے 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے سال میں، اور کہیں بچیاں خود خلا لے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، سارا الزام ہم موبائل کو تو دے نہیں سکتے، کیونکہ ایک ضرورت کی چیز ہے اور بہت بہترین اس میں کام ہو رہے، دینی بھی کام ہو رہے، دنیاوی بھی ہو رہے، کاروباری بھی ہو رہے، معاشرتی بھی ہو رہے، معاشی بھی ہو رہے۔ بات آ رہی ہے ساری تربیت۔ جمعہ کے روز بروز جمعہ سیکٹر 11L میں نیو کراچی میں 1:15 بجے نماز جمعہ پڑھ کے نکلا، اور مجھے کام تک کہیں جانا تھا۔ ویسے اکثر میں 1:15 بجے ہی والی میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو جب میں باہر آیا ہوں، کورنر پر ہی شادی ہال ہے۔ اچھا، سامنے بالکل ایک مسجد اور ہے، فائر بریگیڈ کا دفتر ہے، اس میں بنی ہوئی ہے۔ وہاں 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، تو وہاں پر جس مسجد سے میں نماز پڑھ کے آیا وہاں 2 سلام ہو رہا تھا۔ ایک مسجد میں جو ہے خطبہ چل رہا تھا، ایک مسجد میں بیان چل رہا تھا جمعہ کا۔ اسی اثنا میں ایک بارات آئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جمعہ کا چلن دن مبارک ہے، دن کا ٹائم رکھا ہے، تو تھوڑا سا نماز کا باراتیوں نے بھی نماز پڑھنی ہے اور دولہا نے خود بھی نماز پڑھنی ہے جمعہ کی۔ لیکن چلیں، بارات آئی ہے، آپ یقین کریں ڈھول باجے کے ساتھ بارات۔ میں نے آپ کو بتایا ایک مسجد میں 2 سلام ہو رہا ہے، ایک میں خطبہ ہو رہا ہے اور ایک میں بیان ہو رہا ہے، اور سب آمنے سامنے قریب میں مساجد ہیں۔ اور آپ وہ ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس ہو رہا تھا، پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ میں جاتے جاتے رک گیا۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ لڑکی کا والد کون ہے؟ کہنے وہ سامنے گیٹ پہ کھڑے ہیں، مولانا صاحب، الحمدللہ باشرہ انسان۔ میں ان کے پاس گیا، میں بولا حضرت ایک بات کہوں آپ سے چھوٹی سی؟ کہنے لگے بولو۔ بولا ایک طرف سے آپ کو 2 سلام کی آواز آ رہی ہوگی، ایک طرف خطبہ چل رہا ہے، ایک طرف بیان چل رہا ہے، اور یہاں کیا چل رہا ہے؟ بولا اس طرح ناچ گانا کم از کم نماز کا خیال کر لیں۔ تو بہت پیارا جواب دیا، جو اکثر اب ہر بزرگ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہہ کر، کیونکہ اب عورتوں اور بچوں کے آگے بزرگوں کی نہیں چلتی۔ بزرگ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا انہیں کون منع کرے گا، خوشی کا موقع ہے، ابھی میں انہیں کیا بولوں؟ میں نے بولا حضرت ایک بات آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے 3 مہینے 6 مہینے بعد کبھی آپ کی بچی اگر گھر آ جائے نا، تو یہ مت کہیے گا کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے جو ہے نا سفلی کر دیا، یا کسی نے بندش کر دی، کوئی ہمارا دشمن تھا۔ سب سے بڑے جادوگر آج کل ماں باپ خود ہیں۔ جب ان حالات میں اپنی بچیوں کو رخصت کرو گے آپ، تو کیا معاملات ہوں گے؟ سب سے بڑے جادو ٹونا سفلی ہم اپنی اولاد کے ساتھ خود کرتے ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ ایک بفر زون میں میرے گھر کے پاس ہے، میں رات کو جب گھر آیا تو مائیوں کی تقریب تھی، اور یقین کریں وہاں میلاد ہو رہا تھا۔ تو میں جب گھر آیا تو میں نے اپنی وائف بھی تھی، میری والدہ بھی تھی، میں نے بولا کہ اچھے لوگ ہیں، مائیوں والے دن چلے میلاد کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ 12 بجے تک کا میلاد تھا۔ اس کے بعد پوری رات جو
شور شرابہ ہوا ہے، عجیب عجیب سی جو آوازیں نکالی گئی ہیں، پوری رات جو ناچ گانا ہوا ہے۔ فجر کی اذان کے وقت ایک بزرگ نے آواز دے کے بولا کہ اب تو کچھ شرم کر لو۔ تو ہم اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے میلاد کر کے ہم سوچتے ہیں ہم نے فرض ادا کر دیا اور اب بس بڑی برکت ہو گئی، اب کچھ نہیں ہونا۔ اس گھر کی بچی 3 یا 4 مہینے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ شور سے پٹ کے گھر آ گئی۔ اس لیے اس سینس میں نے یہ بات کہی کہ جب آپ ان حالات میں اپنی بچیوں کو رخصت کرو گے تو پھر یہی سب کچھ ہونا ہے۔ اب مائیوں مہندیاں اس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پھر آخر میں صرف ایک جب وہ رخصتی ہوئی تو سر پہ قرآن پاک رکھ دیا جاتا ہے کہ قرآن کے سائے میں بچی ودا ہو رہی، رخصت ہو رہی ہے۔ یار بہت برے حالات ہو گئے، بہت برے حالات، معاشرہ بہت غلط ٹریک پہ چلا گیا ہے۔ لیکن اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم نہیں جواب دینے مرنے کے بعد، ہمیں کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا کہ وہ کس طرح رخصت کر رہا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھائے، دوسروں کو بھی روکے۔ دیکھو جب تک زندہ ہیں ایک میسیج ہے جو قوم لوگوں تک پہنچا سکتے ہو، آپ پہنچا دو۔ بعد مرنے کے کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے آواز بلند کی تھی۔ ماننا نہ ماننا، عمل کرنا نہ کرنا، اللہ نے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ حبیب آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، دلوں کو پھیرنا ہمارا کام ہے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے صدمے میں اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، کسی کی بچی گھر آ کے بیٹھ جائے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو دکھ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ دکھ ماں باپ کو ہونا چاہیے رخصت کرنے سے پہلے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے لیے بہترین جو ہے وہ نصیحتیں حاصل کرنے والا بنا دے اور ان پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔